سيدنا ابراہیم علیہ السلام وما فيها من المواعظ والعبر سورۃ الصافات تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه بعدما نصره الله تعالى على قومه وآيس من إيمانهم بعدما شاهدوا من الآيات العظيمة هاجر من بين أظهرهم. اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بارے میں کہ انہو بعدما نصرہ اللہ، اللہ نے جب آپ کی مدد فرمائی، اللہ نے آپ کی جان بچائی، اللہ نے آپ کو قوم پہ غالب فرما دیا. وآیس من ایمانہم، اور حضرت ابراہیم اپنے قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے کہ اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لے آئے ہیں تو پھر کب ایمان لائیں. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کی، انہوں سے پھر چھوڑ دیا. یاد رکھیں کہ ہجرت جو ہے ایک ہجرت تھی میرے آقا کے زمانے میں، جیسے کہ صحابہ نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف. وہ ہجرت تو بالکل یوں سمجھیں کہ اللہ کے احکام کے اعتبار سے فرض تھی، ہر حال میں ہجرت کا حکم تھا. لیکن جب اسلام کا غلبہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، تو اس ہجرت کا حکم ختم ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح. اب فتح مکہ کے بعد وہ ہجرت نہیں باقی رہی. فتح مکہ سے پہلے وہ ہجرت جو ہے گویا ایسے تھی جیسے فرض ہوتا، یعنی کوئی آدمی اگر آمدن ہجرت نہ کرتا نعوذ باللہ تو گویا وہ ایمان والوں میں بھی شمار نہ ہو. اور ایک ہجرت ہے دار الکفر من دار الکفر الی دار الاسلام. یہ قیامت تک ہے کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں کہ وہ کفر کا حکومت ہے، کفر کی طاقت ہے، اور آپ اسلامی فرائض بھی انجام نہیں دے سکتے، یعنی نہ نماز پڑھنے دیتے ہیں، نہ عید پڑھنے دیتے ہیں، نہ جمعہ پڑھنے دیتے ہیں،
تو وہاں سے بھی حکم ہے کہ فوراً ہجرت کرو، دارالکفر کو چھوڑو اور دارالاسلام میں آ جاؤ۔ دارالکفر میں پھر رہنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ اس کو کہتے ہیں الہجرت من دار الکفر الی دار الاسلام، یہ بھی باقی ہے۔ اسی طرح علماء نے اس کی آگے اقسام لکھی ہیں کہ الہجرت من دار البدع الی دار السنت، کہ اگر کسی بستی میں سارے اہل بدعت ہیں اور ایک آدمی ایک گھرانہ بیچارہ موحد ہے، اب اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ توحید پہ قائم رہے، تو ان کو چھوڑ دے اور اس علاقے میں چلا جائے جہاں اہل سنت کا غلبہ ہو، تاکہ وہاں جا کر اپنے دین پہ قائم رہنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی باقی ہے۔ اسی طرح ایک ہجرت ہے الہجرت من ہاجر ما نہی اللہ، کیا مانا؟ یعنی ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ نے منکرات سے منع کیا ہے، اللہ نے فواحشات سے منع کیا ہے، اللہ نے ڈاکہ، قتل، زنا، چوری، دہشت، یہ سب چیزیں حرام ہیں، ان کو چھوڑ کے پھر اپنے سکون اور امن کی جگہ چلا جائے اور اپنے اعمال کو صحیح کر لے۔ یہ ہجرت بھی قیامت تک باقی ہے۔ اور یہ ہجرت جو ہے یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے، یعنی صرف میرے آقا نے ہجرت نہیں فرمائی بلکہ ہر دور میں پیغمبروں کو ہجرت کرنی پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی اور اپنا اس علاقے کو چھوڑ دیا، ماں باپ کے وطن کو چھوڑ دیا۔ اس لیے یہاں قرآن کہتے ہیں قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور دوسری آیت میں قال انی مہاجر الی ربی، کہ بھی میں تو اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ کیوں؟ آگے بھی تو حضرت ابراہیم کا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو اب اللہ کے سوا کہاں جائیں؟ جہاں اللہ پناہ دیں گے، جہاں اللہ ٹھکانہ دیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ ہجرت جو ہے یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے۔ اسی لیے میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی ہے۔ تو اس لیے سیدنا ابراہیم اپنی قوم کو، اپنی برادری کو، اپنے وطن کو، ماں باپ کو، سب کو چھوڑ کے تشریف لے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین، یعنی اولادا مطیعین یکونون عوضا من قومہ وعشیرتہ الذین فارقہم۔ اب سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے فرما بردار اولاد عطا فرما۔ تو یہ دعا ابراہیم ہے۔ اسی طرح رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اسی طرح رب ہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ اسی طرح ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ قرآن کی دعائیں ہیں۔ جن لوگوں کی اولاد نہ ہو نا، ان دعاؤں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، ان دعاؤں کو اپنا رات دن کا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں جو دعائیں ہیں اور جو دعائیں اللہ کے انبیاء نے مانگی ہیں اور پھر اللہ نے دعائیں قبول فرمائی ہیں، تو یہ دعائیں اکثیر ہوتی ہیں، یہ ان کا کوئی دنیا میں بدل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آج بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر کوئی پیر فقیر ٹوٹکا بتا دے وہ تو بندہ نہیں چھوڑتا، لیکن قرآن اور حدیث کی دعائیں نہیں مانگتا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ بھئی ایک دعا پیر نے بتلائی چلو اچھی ہوگی، لیکن ایک تو خود اللہ نے بتلائی ہے، اس کا کیا مقابلہ ہے؟ تو سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ دعا کے لیے موقع ہوتا ہے، مانگنے کے لیے موقع ہوتا ہے۔ کیا مانا؟ ہر 5 نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد دعا مانگنا جو ہے یہ اللہ کے ہاں استجابت ہے، یعنی دوبارہ کل صلاۃ مکتوبۃ، کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے طواف میں آپ آتے ہیں حجر اسود، اسی طرح رکن یمانی، اسی طرح ما بین الرکن الیمانی والحجر الاسود، یہاں بھی دعا جو ہے وہ جلدی منظور ہوتی ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم، اسی طرح طواف کرتے ہوئے، اسی طرح صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر، مروہ کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر، تو یہ مکان ہیں جہاں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ اور بعض زمان ایسے ہوتے ہیں
جیسے جمعہ کا دن ہے اس میں بھی اللہ نے ایک گھڑی چھپائی ہوئی ہے، جو بھی بندہ دعا مانگے فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے، تو زمان ہوتا ہے۔ پیغمبر بھی دیکھتے ہیں کہ اب میں اکیلا ہو گیا، اگر میری کوئی اولاد ہوتی، میری کوئی ذریت ہوتی تو شاید میرا ساتھ دیتی۔ اب یہاں تو مجھے والدین نے بھی چھوڑ دیا، قوم نے بھی چھوڑ دیا، اب اکیلا پیغمبر ہے، صرف ایک بھانجا حضرت لوط علیہ السلام ساتھ ہیں اور کوئی بھی ساتھ نہیں۔ تو اب یہ موقع تھا تنہائی کا، علیحدگی کا، فرقت کا، تو اب موقع تھا اللہ سے دعا مانگنے کا۔ جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بی مریم کے پاس پھل دیکھے، بغیر موسم کے پھل آئے ہوئے ہیں، انگور کا موسم نہیں انگور ہے، کھجور کا موسم نہیں کھجور ہے اور تر و تازہ ہے، تو آپ نے پوچھا انا لگے ہاذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے جب چاہے عطا فرما دے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب حضرت زکریا کے دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں، مجھے بھی تو بغیر موسم کے بچہ دے سکتے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا تو کیا ہو گیا، آپ تو قادر ہیں نا بچہ دینے پہ۔ اب پیغمبر نے دعا مانگی، بس دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بشارت آ گئی، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اس لیے حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری جو دعا قبول ہو جاتی ہے مجھ کو پتہ ہے، اور میری جو دعا قبول نہیں ہوتی اس کا بھی مجھے پتہ ہے۔ تو ساتھی حیران ہو گیا، اور کہا یہ کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب دعا مانگنے میں دل لگ رہا ہو، آنسو بہ رہے ہوں، بدن پہ کپکار طاری ہو، اللہ کے در سے بال کھڑے ہو جائیں، دل میں رقت اور خشیت پیدا ہو اور دل کرے میں اور مانگو، تو سمجھو رحمت آ گئی ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے اللہ تبارک، یہ رحمت کی گھڑی ہے، اس میں اللہ سے مانگ لو۔ اسی طریقے سے جب قرآن پڑھ رہے ہیں آیت رحمت آ گئی تو فوراً رحمت مانگ لیں، جیسے آ جاتا ہے انہو هو الغفور الرحیم، تو آدمی رک جائے، رب اغفر ورحم، کیوں غفور بھی تو ہے اور رحیم بھی تو ہے، تو ہمیں بھی بخش دے، ہم پر بھی رحم فرما دے۔ اس لیے اب موقع تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے، اس لیے ضرورت تھی کہ میری بھی کوئی اولاد ہو، نسل ہو، کوئی ساتھ دینے والا۔ رب ہب لی من الصالحین، اور دعا یہ بھی کیا کریں کہ اللہ اولاد کو صالح بنائے۔ اگر اولاد صالح ہیں تو ماں باپ کے لیے زندگی اور ان کی موت کے بعد بھی جنت ہے، اور اگر ماں اولاد نالائق ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، زندگی میں بھی عذاب ہے اور موت کے بعد بھی عذاب ہے۔ اس لیے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین۔ صالحین کا کیا معنی؟ اب مفسر فرماتے ہیں یعنی اولاد مطیعینا، یا اللہ مجھے فرما بردار اولاد نصیب فرما، یکونون عوضا من قومہ وعشیرتہ الذین فارقہم، تاکہ تیرے لیے جو میں نے قوم چھوڑی، برادری چھوڑی، وطن چھوڑا، ان کا بدل مجھے عطا فرما دے۔ قال اللہ تعالی فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حضرت ابراہیم کو خبر دی، ابراہیم تیری دعا قبول ہے، ہم تمہیں بچہ بھی دیں گے اور حلم والا بچہ، حوصلے والا، صبر والا۔ خدا کی شان ہے، ابراہیم کی بھی یہی صفت تھی نا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم بھی حلم والے، حوصلے والے، اللہ کے آگے فریاد کرنے والے، اللہ کی طرف لوٹنے والے، اللہ نے بیٹا حلیم کو بھی حلیم عطا فرما دی۔ تو عام قاعدہ یہی ہے، یاد رکھیں کہ اگر والدین صالح ہوں تو انشاءاللہ اولاد بھی صالح ہوں، کیونکہ اولاد ایسی ہوتی ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک خالی کاغذ ہے، خالی تختی ہے، اب جو عبارت چاہو لکھ لو۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بالکل سادہ کورا ذہن لے کے آتا ہے، مولود علی الفطرہ۔ اب آگے ماحول کیا ہے؟
اگر ماں باپ یہودی ہیں اولاد کو یہودی بنا دیں گے، نصرانی ہیں نصرانی بنا دیں گے، بے دین ہیں بے دین بنا دیں گے۔ دیکھیں نا، اب بچہ پیدا ہوا وہ دیکھ رہا ہے کہ ابا شراب بھی پیتے ہیں، حقہ بھی پیتے ہیں، تو وہ بھی یہی سیکھے گا۔ اگر چھوٹا بچہ ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ بھی مصلی پہ کھڑا ہے، ماں بھی مصلی پہ کھڑی ہے، وہ بھی ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ اصول ہے کہ عام طور پہ اللہ صالحین کو صالحین دیتے ہیں اور طالحین کو طالحین دیتے ہیں، یہ ایک نظام ہے۔ کبھی کبھی اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ نبی کے گھر میں کافر پیدا ہو جاتا اور کافر کے گھر میں نبی پیدا ہو جاتا۔ آدر کافر ہے، بیٹا خلیل اللہ، ابا نوح علیہ السلام اول رسول، اور بیٹا کنعان کافر ہے۔ نوح علیہ السلام رسول ہیں، بیوی کافرہ ہے۔ لوط علیہ السلام نبی ہیں، بیوی کافرہ ہے۔ فرعون بدبخت کافر ہے اور بیوی مومنہ ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ مقلب القلوب ہے، وہ چاہیں تو بعض برے لوگوں میں بھی اچھے پیدا کر دیتے ہیں اور اچھے لوگ جو ہیں وہ برے بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ وَهَذَا الْغُلَامُ هُوَ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ أَوَّلُ وَلَدٍ بُشِّرَ بِهِ ابراہیم علیہ السلام وہ اکبر من اسحاق باتفاق المسلمین والی کتاب فی نص کتابہم۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ غلام حلیم سے کون مراد ہے؟ کہتے ہیں حضرت اسماعیل مراد ہیں۔ یہ سب سے پہلا بیٹا ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ حضرت اسحاق سے بڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم اسماعیل پہلے پیدا ہوئے ہیں اور حضرت اسحاق بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو بڑا بیٹا جو ہے وہ اسماعیل ہے، اسماعیل کے بعد اسحاق ہے۔ مفسر فرماتے ہیں اس پہ سب کا اتفاق ہے، حتیٰ کہ اہل کتاب بھی یہ مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے ان اسماعیل علیہ السلام ولد ابراہیم علیہ السلام 76 سنۃ۔ حضرت اسماعیل اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال ہو چکی تھی۔ وولد اسحاق و عمر ابراہیم علیہ السلام سنۃ، اور جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر جو تھی وہ 99 سال ہو چکی تھی۔ تو پہلے اسماعیل پیدا ہوئے، عمر 86 سال تھی، اور پھر اسحاق پیدا ہوئے تو عمر جو ہے 99 یعنی 99 سال تھی۔ تو بڑا بیٹا، پہلا بیٹا حضرت اسماعیل ہیں، اور اسی سے اللہ اپنی قدرت بھی دکھلاتے ہیں کہ میری مرضی آئے تو میں 90 سال کے بوڑھے کو اولاد دے دوں، 90 سال کا بوڑھا ہے اور اولاد دے دوں، اور مرضی آئے تو نہ دوں۔ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، بیوی بھی جوان، خاوند بھی جوان، اولاد نہیں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو لڑکا دوں، میں چاہوں تو لڑکیاں دوں، میں چاہوں تو جوڑے دوں، اور میں چاہوں تو سانڈ بنا دوں کہ نہ لڑکا نہ لڑکی۔ اچھا، بعد اوقات کوئی بیماری بھی نہیں ہے، میاں بھی فٹ ہے، بیوی بھی فٹ ہے، اولاد نہیں ہوتی، اللہ کا مرضی ہے، اللہ کا نظام۔ چلو بعد اوقات تو بیماری ہوتی ہے نا بھی، چلو جراثیم نہیں ہے، وہ مادہ منویہ کمزور ہے، اس میں رکت ہے، سیلان ہے، بیوی کو لیکوریا ہے اور امراض ہیں، لیکن کبھی بالکل دونوں ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی اللہ اولاد نہیں دیتی۔ تو اس سے اشارہ ہے کہ اولاد دینا، نفع دینا، نقصان دینا سب میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ اب جناب فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ مَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ أَن يَذْبَحَ ابْنَهُ وَحِيدَهُ وَفِي نسخة آخرى بِكُرْهٍ فَكَانُوا عَنْهَا كِذْبًا وَبُهْتَانًا إِسْحَاقَ وَلَا يَجُوزُ هَذَا لِلْمُخَالِفِ لِنَصِّ كِتَابِهِمْ وَإِنَّمَا أَكْرَمُوا إِسْحَاقَ لِأَنَّهُ أَبُوهُمْ وَإِسْمَاعِيلُ أَبُو الْعَرَبِ فَحَسَدُوهُمْ فَزَادُوا ذَلِكَ وحرفوا وحيد كبان الذي ليس عند غيره فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى مكة وهو تعبير وتحريف باطل فإنه لا يقال وحيدك إلا لمن ليس له غيره۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے پہ ذبح کریں، تو اہل کتاب نے اس میں یہ لفظ بڑھا دیا، ابنہ وحیدہ، تیرا وہ اکیلا بیٹا، یعنی جو اس کو ذبح کرو۔ دوسری جگہ کہا بقرہ، یعنی وہ بیٹا جو اکیلا بیٹا اس کو ذبح کرو۔ یہ انہوں نے جھوٹ اور بہتان باندھا ہے کہ اسحاق ہیں، کیونکہ ولا یجوز ھذا لانه مخالف لنص کتابہم، حالانکہ یہ ان کی کتابوں کے بھی خلاف ہے، ان کے دلائل کے بھی خلاف ہے۔ وجہ کیا تھی کہ یہود کے والد جو ہیں وہ ابو اسحاق ہیں، تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اسماعیل ابو العرب ہیں، ابو اسرائیل جو ہے حضرت اسحاق کا یعقوب ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، ذبیح جو ہے وہ حضرت اسماعیل۔ اور وحید کا ترجمہ یہ کیا کہ تیرا اکیلا بیٹا جو اکیلا تیرے پاس ہے، کیوں اسماعیل اور ان کی اماں کو تو نے مکے بھیج دیا تھا، اکیلا تو پھر حضرت اسحاق تھا۔ تو پتہ نہیں کہا اس کو تو کوئی اکیلا نہیں کہتا، اگر ایک آدمی کا بیٹا کسی سفر پہ چلے جائے تو یہ تو نہیں کہتے کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے، معنی یہ ہے کہ جس کی اور اولاد نہ ہو وہ پھر کہیں بھائی اس کا اور کوئی نہیں ہو، صرف ایک ہی بیٹا ہے اور کوئی بیٹا نہیں۔ فرماتے ہیں وَأَيْضًا فَإِنَّ أَوَّلَ وَلَدَهُ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ فَالْأَمْرُ بِذِبْحِهِ أَبْلَغُ مِنِ الابتلاء والاختبار۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ فَإِنَّ أَوَّلُ وَلَدٍ لَهُ مُعِزَّةٌ، کہ پہلا بیٹا ہو اور اولاد نہ ہو اس کے ذبح کا حکم دیا جائے، پھر امتحان تو یہی ہے کہ اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا، دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے بیٹا، اب اللہ حکم دے کہ اپنے بیٹے کو خود ذبح کرو، یہ کوئی معمولی امتحان تو نہیں ہے۔ وَقَذَّبَ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ الذَّبِيحَ هُوَ اسحاق، بعض علماء یہ بھی کہتی ہیں کہ جن کو ذبح کیا گیا وہ حضرت اسحاق ہے۔ وَقَالَ ذَلِكَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنَ السَّلَفِ حَتَّىٰ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ، حتیٰ کہ بعض صحابہ بھی یہ کہہ بیٹھے وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ، حالانکہ یہ بات جو ہے نہ کسی کتاب میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے، حضرت اسحاق کی ذکر و آپ کی قربانی کا ذکر نہیں ہے۔ اور وہ اصل فرماتے ہیں مفسر بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے وَمَا أَظُنُّ ذَلِكَ تَرَكَّ إِلَّا عَنْ أَحْبَارِ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے علماء نے یہ باتیں پھیلائیں۔ وَأَخَذَ ذَلِكَ مُسْلِمٌ مِّن غَيْرِ حُجَّةٍ وَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ شَاهِدٌ وَمُرْشِدٌ۔ اب یہ تھا کہ کعب الاحبار نے جب صحابہ کو باتیں سنائیں تو بعض صحابہ نے اس کے قول کو لے کے کہہ دیا کہ ذبیح حضرت اسحاق ہے، حالانکہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن صاف کہہ رہا ہے، کتاب اللہ شاہد ہے، وَمُرْشِدٌ عَلَىٰ أَنَّهُ اسماعیل، اللہ کا قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ ذبیح جو ہے وہ حضرت اسماعیل ہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْبِشَارَةَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ وَذَكَرَ أَنَّهُ الذَّبِيحُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ تو اللہ نے پہلے اسماعیل کی قربانی کا ذکر کیا، پھر ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو بیٹا اسحاق بھی عطا فرمایا۔ تو اسحاق بیٹا تو بعد میں ہوا، اصل تو اسماعیل علیہ السلام ہے جو ذبیح ہیں، وہی ابو العرب ہیں اور وہی ابو محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے من ولد اسماعیل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ وَلَمَّا بُشِّرَتِ الْمَلَائِكَةُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْحَاقَ قَالُوا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور جب حضرت اسحاق کی بشارت دی تو وہاں حلیم نہیں کہا، وہاں اللہ نے فرمایا ہم آپ کو بیٹا دیں گے علم والا، إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ وقال تعالی وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اللہ نے فرمایا ہم آپ کو بیٹا دیں گے اسحاق اور پھر اس کو بھی بیٹا دیں گے یعقوب۔ تو اس کو موجود ہے خبر کہ یعنی حضرت اسحاق زندہ رہیں گے، پھر ان کی اولاد بھی ہوگی، تو جب یہ پتہ ہو تو پھر ذبح کرنا کیا بات ہے، پھر تو ڈرامہ ہوا، قربانی تو نہ ہوئی۔ أَن يُولَدُ فِي حَيَاتِهِمَا وَلَدٌ يُسَمَّىٰ يَعْقُوبَ فَيَكُونُ مِن ذُرِّيَّتِهِ عَقَبٌ وَنَسْلٌ وَقَدْ قَدَّمْنَا هُنَاكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَعْدَ هَٰذَا أَن يُؤْمَرَ بِذِبْحِهِ وَهُوَ صَغِيرٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ وَعَدَهُمَا
بأنه سيعقب ويكون له نسل فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيرا وإسماعيل وصفها هنا بالحليم لأنه مناسب لهذا المقام. اب مفسر فرماتے ہیں اللہ نے خبر دی کہ ہم اسحاق کو بھی بیٹا دیں گے حضرت یعقوب، تو اور پھر یعقوب کی آگے نسل چلے گی. تو جب اللہ نے یہ خبر دی ہے تو وہ ذبح کیسے ہو سکتا ہے جس کی اللہ نے آگے نسل چلانی ہو اور اللہ نے یہ باقاعدہ خبر دے دی ہو. اور یہ بات دیکھیں کہ جہاں اسماعیل کی بشارت ہے وہاں صفت حلیم ہے، اور جہاں اسحاق کی بشارت ہے وہاں صفت علیم ہے. ذبح ہونے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے نا، بڑا حوصلہ ہو، برداشت ہو، صبر ہو، اور اس کی اتنی بڑی قربانی کے لیے بندہ تیار ہو جائے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلما بلغ معه السعي کیا مانا جب بڑے ہو گئے، چلنے کے قابل ہو گئے، باپ کے ساتھ آنے جانے لگے. اے کبر وترعرع وصار يذهب مع ابيه ويمشي معه، اب بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، باپ کے ساتھ آنے لگا جانے لگا. وقد كان ابراهيم عليه الصلاه والسلام يذهب في كل وقت فقد ولده وولده ببلاد فاران وينظر في امرهما وقد ذكر انه كان يركب البراق سريعا هناك والله اعلم. اور حضرت ابراہیم اپنے اس بیٹے کی اور اس کی والدہ بی بی سارہ کی خبر لینے کے لیے مکہ شریف بھی تشریف لاتے رہے، اور بعض کتابوں میں ہے کہ ان کے لیے بھی اللہ نے براق بھیج دی تھی. جب چاہتے مکہ آنے کے لیے تو فوراً براق میں پہنچ جاتے اور پھر فوراً واپس چلے جاتے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ومجاہد وإكرمة سعید بن جبیر وعطاء الخراسانی وزید بن اسلم وغیرهم فلما بلغ معه السعي بمعنى الشب وارتحل وأتى كما يفعله أبو من السعي والعمل. انہوں نے فرمایا سعی کا معنی یہ ہے کہ جب آپ جوان ہو گئے، جب آپ آنے جانے کے قابل ہو گئے، جب آپ ہر وہ کام کرنے کے قابل ہو گئے جو باپ حکم دے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اب جوان ہو گئے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. یاد رکھیں کہ خواب جو ہیں یاد رکھیں ہمیشہ. ایک تو خواب ہوتا ہے کہ مثلا ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، درس میں بیٹھے ہیں، حلقے میں بیٹھے ہیں، یہی بات رات کو نیند میں نظر آ گئی. یعنی جو دن میں واقعات گزرے وہ لاشعور سے شعور میں آ گئے اور رات کو ہم نے خواب میں دیکھ لیا. ایک تو یہ ہوتا ہے، یہ احلام. اور ایک خواب ہوتا ہے بالکل من جانب شیطان کہ ڈراؤنے خواب ہیں، بلائیں دیکھ رہا ہے، سانپ دیکھ رہا ہے، بچھو دیکھ رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. تو اس کا علاج میرے آقا نے بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھے، ڈراؤنا خواب دیکھے، تو رات کو جیسے سویا ہوا ہے ایک تو کروٹ بدل لے اور دوسرا 3 دفعہ بائیں طرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کے تھوک دے کر دے اور 3 دفعہ پڑھ لے، پھر کروٹ بدل کے سو جائے اور یہ خواب کسی کو نہ بدلائے تو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہو. اور ایک خواب یہ ہے کہ خواب رحمانی ہوتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ تم رات کو پاک بستر پہ سوئے ہو، چادر بھی پاک ہے، تیرے کپڑے بھی پاک ہیں، اور تم باوضو سوئے ہو ماشاءاللہ، قرآن پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، اللہ کا قرآن کا ذکر کر کے، درود پڑھ کے لیٹ گئے ہو، اور عین تہجد کے قریب جا کے تمہیں خواب نظر آیا ہے. یہ خواب تقریباً سچا ہوتا ہے. اچھا، پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر کچھ ہوتا ہے، اس کا باطن کچھ ہوتا ہے. کبھی خواب جو ہے اچھا کبھی دکھایا کچھ جاتا ہے اور مراد کچھ ہوتی ہے. تو خواب ایک بڑی چیز ہے.
اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جتنے اللہ کے نبی گزرے ہیں ان کا خواب وحی ہوتا ہے، وہ کبھی غلط ہوتا ہی نہیں۔ اب دیکھیں حضرت یوسف نے خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اور انہوں نے خواب دیکھا اور ابا جان سے کہا کہ ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، وہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے یہ خواب دیکھا، یہ بچپن کا خواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اچھا ہماری برادری جو ہے نا ماشاءاللہ اللہ ان کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، ایک مولوی صاحب تھے فوت ہو گیا میرے خیال میں، بڑا عجیب آدمی تھا۔ اس کی تفسیر آپ دیکھیں نا، قرآن کی جو تفسیر کرتا تھا نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ جو ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، یہ وہاں بھی ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں کہ جی 11ویں مناؤ، 11ویں قرآن حدیث میں ذکر ہے؟ نہیں، قرآن میں حکم ہے 11۔ پوچھو مولوی سے 11 کیا ہوتا ہے؟ کہا جی 11ویں ثابت ہو گئی، نعرہ تکبیر۔ کہا دیکھو قرآن میں ہے انی رہے تو 11 کہتے ہیں 11 کو، 11 جب ہے تو 11ویں آ گئی۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، کیا عالم ہے ماشاءاللہ، قرآن سے 11ویں ثابت کر دی۔ ابھی 11ویں والا پیدا نہیں ہوا، 11ویں پہلے ثابت ہو گئی ہے۔ اتنا بڑا محرف قرآن تھا کہ قرآن کے ترجمے میں بدل ڈالے۔ اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں مر گیا تو اللہ جانے، اللہ بخشش کرے، زندہ ہے تو اللہ ہدایت دے، یعنی قرآن کو بدل ڈالا۔ اب دیکھو کہاں انی رأیت 11، یہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، کہاں 11ویں؟ اچھا پھر یہ دیکھو اگر اس کو ہم 11ویں مان لیں، چلو ہم مولوی صاحب کی بات مانتے ہیں، آگے تو قرآن کہتا ہے کہ باپ نے بیٹے سے کہا یہ بات بھی کسی کو نہ بتانا، یہ تھوڑا کہا 11ویں آ کے دودھ تقسیم کرنا۔ اس نے تو کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب بھی کسی کو نہ بتلانا۔ تو یہ پھر کہاں سے نکل آیا کہ 11 سے 11ویں ثابت ہے اور 11ویں کے رات دودھ تقسیم کرنا ضروری ہے؟ اچھا 11ویں دودھ کے بغیر ہوتی ہی نہیں، یہ بھی کمال ہے نا، پانی تقسیم کرو نہیں ہوتی 11ویں، اور روٹی تقسیم کرو تب بھی 11ویں نہیں ہوتی۔ 11ویں تب ہوتی ہے جب دودھ کی خیرات کی جائے۔ جیسے ابھی چند سال 2-3 سال پہلے انڈیا میں باقاعدہ اخباروں میں آیا کہ ان کا ایک دیوتا جو ہے وہ دودھ پینا شروع ہو گیا۔ پھر بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ لگا کہ وہ انہوں نے نیچے سے سوراخ کر کے نیچے راستہ بنایا ہوا تھا، اوپر جتنا دودھ بھیجو نیچے نکل جاتا تھا، وہ پیتا تھوڑا تھا، پتھر بھی دودھ پیتا ہے بلا۔ جھوٹ تو جھوٹ ہے، 2-4 مہینے چل گیا، ان کی تو چاندی ہو گئی نا، انہوں نے تو کما لی ہے نا لاکھوں، اب راز کھل گیا تو کھل جائے، کیا ہو جائے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن سے کبھی نہ کھیلا کریں۔ قرآن کا معنی غلط بیان کرنا یا حرف میں تحریف کرنا کفر ہے، آدمی سیدھا کافر ہو جاتا۔ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کو بدل ڈالو۔ اچھا اب یہ بھی خواب ہے کہ 11 ستارے اور سورج چاند، اور نتیجہ کیا نکلا کہ 11 بھائی اور باپ اور ماں۔ اب انہوں نے جب آگے حضرت یوسف کو سجدہ کیا تو اب حضرت یوسف نے کہا کہ یا ابت ھذا تاویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا، ابا جان یہ ہے وہ میرا خواب جس کو اللہ نے آج سچا کر دیا۔ تو دیکھے تارے اور سورج چاند تھا مراد بھائی تھے، تو خواب میں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا اب جناب ہماری برادری کے یہ مولوی صاحبان جو ہیں انہوں نے بھی یہاں سے بھی مسئلہ نکالا ہے، جیسے 11 سے 11ویں نکالی ہے نا، اسی طرح یہاں سے بھی ایک مسئلہ نکالا۔ انہوں نے کہا دیکھو وہاں بھی کہتے ہیں قبر پہ سجدہ نہ کرو، بزرگوں کو سجدہ نہ کرو۔ دیکھو حضرت یوسف کو باپ اور ماں اور بھائی سب سجدہ کر رہے ہیں، فخروا لہ سجدا، سجدے میں گر گئے۔
تو اگر یوسف اور کا سجدہ جائز ہے تو پھر اولیاء اللہ کا بھی جائز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پہلی بات یاد رکھے میرا بھائی کہ سب سے پہلے تو تمہارے پیر جو ہیں وہ نبی نہیں ہے. وہ دونوں نبی تھے، یوسف بھی نبی تھا اور یعقوب بھی. کیا تمہارے پیر بھی نبی بن گئے ہیں؟ نمبر ایک یاد رکھو، تمہارا سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ یہ ہے وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں. تمہارے پیر نہ نبی ہیں نہ پیغمبر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شریعت یوسف الگ ہے، شریعت محمد مصطفیٰ الگ ہے. شریعت موسیٰ علیہ السلام الگ ہے، شریعت عیسیٰ الگ ہے، شریعت محمد مصطفیٰ الگ ہے. تو اللہ کے نبی نے ہمارے نبی کی شریعت میں حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو. تو ہم نبی کی شریعت کے پابند ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند ہیں؟ دو. اور تیسری بات یہ ہے کہ تم سے تو وہی مصر والے لوگ بھی اچھے تھے کہ جب یوسف کو ان کے باپ نے بھائیوں نے سجدہ کیا، باقی تو مصر والوں نے سجدہ نہیں کیا. جیسے تم نے مسئلہ نکال لیا وہ بھی مسئلہ نکال لیتے ہیں، سجدہ شروع کر دیتے، سارے سجدہ کرتے. وہ تو اللہ نے ایک خواب دکھلایا تھا، اللہ نے اس خواب کو سچا کرنا تھا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی خواب دیکھنے میں کچھ ہوتا ہے اور تعبیر میں کچھ ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے جو میرے آقا نے رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جب کوئی خواب دیکھو اس کی تعبیر کے لیے ہر نتھو ایرے غیرے نتھو خیرے کے پاس نہ جایا کرو، کسی عالم سے جا کے اس کی تعبیر پوچھو. کیونکہ رویا علی رجل طائر، حضور نے فرمایا کہ خواب جو ہے ایسے ہے جیسے کسی پرندے کے پاؤں پہ کوئی چیز رکھی ہو، ذرا اڑا وہ گر گئی. اگر کسی جاہل نے تعبیر غلط دے دی تو کبھی کبھی واقع ہو جاتی. تو اس لیے کبھی بھی خواب کو ذکر نہ کریں الا علی عالم لبیب، عالم پہ ذکر کریں، اپنے خیر خواب پہ ذکر کریں. اس لیے جب خواب آتے تھے حضور کے زمانے میں سب سے پہلے حضور حضرت ابو بکر کو حکم دیتے کہ اس کی تعبیر بیان کرو. اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ نے خواب دیکھا کہ ایک چاند آسمان سے اترا ہے اور میری گود میں آیا، پھر میرے حجرے میں غائب ہو گیا. پھر دوسرا چاند اترا میرے حجرے میں غائب ہو گیا، پھر تیسرا چاند اترا میرے حجرے میں غائب ہو گیا. انہوں نے اپنے ابا کو یہ خواب سنایا اور پوچھا ابا اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت ابو بکر چپ کر گئے، تعبیر نہیں دی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضور بی بی عائشہ کے گھر میں دفن ہوئے، حضرت ابو بکر روتے ہوئے آئے اور فرمایا عائشہ ھذا اول قمر، یہ وہ پہلا چاند ہے جو تیرے حجرے میں دفن ہو گیا. پھر ابو بکر دفن ہوئے، پھر حضرت عمر دفن ہوئے تو بی بی عائشہ کا خواب پورا ہو گیا. دیکھا چاند تھا لیکن مراد حضرت محمد مصطفیٰ تھے، دیکھا چاند تھا لیکن مراد ابو بکر اور عمر تھے. تو خواب بڑے عجیب ہوتے ہیں اور خواب کی تعبیر دینا بھی ہر مولوی کا کام نہیں ہوتا. اس کے لیے بھی اللہ نے خصوصی طور پہ علم دیا ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو انبیاء میں سب سے زیادہ علم دیا اللہ نے تعبیر دینے کا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء. اچھا اسی طرح محمد ابن سیرین گزرے ہیں، وہ بھی اس علم رویا میں ماشاءاللہ بہت بڑا علم رکھتے تھے. انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں تعبیر رویا کی. کبھی کبھی آج کل بعض جاہلوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں. جاہلوں کی کتابیں پڑھنے سے جاہل رہنا بہتر ہے. کتاب کبھی پڑھو تو دیکھ کے پڑھا کرو کہ کس کی کتاب ہے، یہ نہیں کہ جو ہاتھ لگ جائے شروع کر دو. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی بھٹک جاتا ہے. اب یہ نبی کا خواب ہے، خلیل اللہ کا خواب ہے، اس لیے وضاحت کر دی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اچھا اب یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا، خواب کے بغیر بظاہر خود حکم دے دیتے جاؤ بیٹے کو ذبح کرو.
خواب میں دکھلایا ہے، براہ راست حکم نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے فرمایا کہ یہ اور امتحان ہے، کیونکہ اگر ظاہراً حکم آتا اس میں تو کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں نا، حکم آتا کہ بیٹے کو ذبح کر، بس ختم ہو گئی بات۔ خواب اگر آدمی دیکھے تو پھر خیال آتا ہے بھائی خواب ہی ہے نا، بھائی خواب کی بات ہے نا، کوئی براہ راست جاگتے کی بات تو ہے نہیں، خواب کی بات ہے، اس میں تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن جو خواب دیکھ کر بھی سچا ثابت ہو جائے وہ خلیل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو حکم خواب میں دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، حتیٰ کہ اللہ نے گواہی دی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ارزقنا حسن الختام اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ کہتے جی کہ آب زمزم سے وضو کرنا یا غسل کرنا میرا بھائی جائز ہے۔ حضرت اسماعیل کے زمانے میں زمزم کے سوا کوئی پانی نہیں تھا، تو آخر وہ غسل وضو کس سے کرتے تھے؟ لیکن ایک یہ بڑی بے ادبی ہے کہ ہم مسجد کے اندر کھڑے ہو کے وضو شروع کر دیں۔ مسجد وضو کی جگہ ہوتی ہے؟ ہاں ایک ہے مجبوری ہے، رش ہے، حج ہے، اب باہر جاتا ہے تو نماز ہی چلی جائے گی، مجبور ہو کے کر لیا ہے وہ الگ بات ہے، ورنہ آدمی کو کبھی مسجد میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہے جائز ہونا، وہ جائز ہے۔ بہرحال تصویر بنانا حرام ہے، مختلف ہو یا سیدھی ہو۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں حنفی حضرات جو ہیں وہ 2 رکعت طواف مغرب کے بعد پڑھیں۔ یہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں جب طواف کرے نماز پڑھنا جائز ہے۔ کہتے جی کہ طواف کے دوران میں عورتوں سے ہاتھ لگ جاتے، بس آپ اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں، بچنے کی کوشش کریں، اگر ایسا ہو تو فوراً استغفار پڑھیں، باقی ہمارے بس میں تو ہے کچھ نہیں۔ کہتے جی کہ جو مکے میں عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، اگر میاں بیوی ہوٹل میں جا کر ہم بستری کریں تو جائز ہے؟ کیوں نہ جائز ہے؟ بیوی نہیں ہے، عمرہ کرنے سے بیوی طلاق ہو جاتی ہے۔ اچھا مسئلہ ہے بھائی، پھر تو جو عمرے پہ آئے اس کی بیوی ختم نہیں ڈھونڈے بیچارہ، بیوی ہے تمہاری، عمرہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، ہوٹل ہو، گھر ہو، مکان ہو، تمہاری مرضی۔ میرے بھائی عمرہ کے ارادے سے آئے تھے، طواف بھی کیا، احرام بھی باندھا، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑے، تو اگر پہلے مسئلہ پوچھ رہے تھے تو کیا تکلیف تھی؟ اب ایک بکری دم ادا کریں۔ رکن یمانی پہ استلام کرنا سنت محمد مصطفیٰ ہے کہ اگر ہاتھ لگے تو کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو پھر اشارے کی ضرورت نہیں۔ عورت اپنا چہرہ ڈھانپ کے نماز پڑھے، نماز میں چہرہ کھلا رکھنے کی اس کو اجازت ہے، اس لیے کہ وہ نماز میں ہے، مسلمان بھی نماز میں ہے، کون بے حیا ہوگا جو نماز چھوڑ کے عورت کا چہرہ دیکھے گا؟ تو نماز کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنا جائز ہے۔ نماز کے بغیر حالت احرام میں بھی کھلا رکھے، کیا مانا؟ اگر آگے لوگ نہ ہوں، لوگ ہوں تو کپڑا لٹکا لیں کہ چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی قائم رہے۔ مرد عورت غیر محرم جیسے نماز پڑھتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ میں نے عصر کی نماز کے بعد مسجد عائشہ سے جا کر عمرے کی نیت کی، لیکن میں نے 2 رکعت نہیں پڑھے۔ بالکل اچھا کیا، وہ تو پڑھنے ہی نہیں تھے، عصر کے بعد تو نماز ہی نہیں جب تک کہ مغرب نہ ہو، چونکہ حرم کے علاوہ تو سارے ائمہ کے نزدیک عصر کے بعد نماز جائز نہیں، جن کے نزدیک جائز ہے وہ بھی کہتے ہیں صرف حرم کے اندر جائز ہے، مسجد عائشہ تو حرم سے باہر ہے،
اگر عصر کے بعد آدمی عمرے کی نیت کرے 2 رکعت نہ پڑھے، بس لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ عورت کے چہرے کے پردے کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات یہ یاد رکھو کہ حالت احرام میں عورت چہرے کا پردہ کرے یا نہ کرے؟ نہ کرے نا، چہرے پہ کپڑا عورت احرام میں، اچھا معنی یہ ہے کہ احرام میں نہ ڈالے باقی حالات میں، تو اگر پہلے بھی نہیں ڈالنا تھا تو پھر احرام میں نہ ڈالنے کے حکم کا کیا مطلب؟ یہ تو دلیل ہے نا کہ چہرے کا پردہ ہے۔ اور پھر حالت احرام میں بی عائشہ فرماتی ہے کہ اذا حاذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، جب لوگ قریب آتے ہم کپڑا لٹکا لیتے تھے اپنے چہرے کا۔ اچھا اسی طرح قرآن کہتا ہے اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، اگر کوئی بات پوچھنی ہے کرنی ہے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کرو۔ حضور نے جب بھی عورتوں سے بیعت کی درمیان میں پردہ کھڑا کیا تو اور پردہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جو لوگ حرم میں چیزیں باندھتے ہیں لینا جائز ہے، لے لیں، کوئی کھجور وغیرہ وہ تو لے بھی اسی لیے آتے ہیں کہ لوگ استعمال کریں، یہ کوئی زکوٰۃ کی کھجور تھوڑی ہے۔ بہرحال جی اگر کوئی دوسرا عمرہ کرے، تیسرا کرے یا چوتھا کرے، نفلی عبادت ہے، نہ کرو تمہاری مرضی، 100 کرو تمہاری مرضی۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ جب تک تو زندہ ہے میں دوسری شادی نہیں کروں گا، اگر کروں تو اس میں طلاق، تو اب میں کروں تو حنفی حضرات کے نزدیک تو طلاق ہو جائے گی، باقی ائمہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کفارہ قسم ہے، بس کفارہ قسم ادا کر دے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب یعنی پہلے تم نے کیا بیوی کو خوش کرنے کے لیے جذبات میں آ کے، تو اب وہ جذبہ شذبہ بوڑھا ہو گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا۔ اندازہ کرو کہ دوسری شادی بھی نہیں کی پہلے اس کو طلاق دے رہا ہے۔ حنفی مسلک میں وہ کہتے ہیں یہ طلاق معلق ہے، جب شادی کرے گا طلاق ہو جائے گی۔ وہ میاں تم نے شادی کرنی ہے تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں، حنفیوں کے نزدیک بھی حل ہے، شادی کرو طلاق ہوگی پھر نکاح کر لینا، رجوع کر لینا، کیا ہو گیا؟ لیکن انشاءاللہ تم نہیں کرو گے شادی۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ جو لوگ مولوی مکی سے مسئلہ پوچھے نا دوسری شادی کا، سمجھو وہ نہیں کرتے، اور جنہوں نے پوچھنا ہے مسئلے پوچھتے ہیں۔ یہ تو عقل یار ہے 100 بھیس بنا دیتی ہے۔ عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم، عشق ہوتا ہے بس دھوم دھڑک ہو گیا، خلاص السلام علیکم۔ گھر والوں کو اس وقت پتہ لگے جب 3-4 بچے بھی ساتھ ہوں، السلام علیکم، ملو جی آپ کے بھائی بہن آ گئے۔ جو پوچھتے ہیں وہ بھی شادیاں کرتے ہیں، بھلا چھوڑو یار، کیا وہ تو زن مرید ہوتے ہیں۔ میری بیوی طواف کی آپ بیمار ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، تو صبح تک بیچاری، تو اس کو دوسرے دن صفا مروا کرا دیں، کوئی ضروری نہیں کہ اسی دن کرائیں، 1 دن بعد کرا دیں، 2 دن بعد کرا دیں، لیکن صفا کرا دیں، ریڑی پہ بٹھا کے کرا دیں، ورنہ تو دم دینی پڑے گی۔ اور بال بھی کٹوائیں، صفا بھی کرائیں، ورنہ وہ حالت احرام میں رہے گی۔ میں نے اسپین سے آیا ہوں، میں نے احرام جدے سے باندھا ہے، دم پڑ گئی، آپ میقات سے گزر گئے، آپ کو جہاز میں احرام باندھ لینا چاہیے تھا۔ حج اور عمرے کے دوران سگریٹ پیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔ بہرحال سگریٹ تو حج کے بغیر بھی حرام ہے، اور احرام کے بعد تو پھر ڈبل حرام ہو گئی نا۔ ایک آدمی اگر ٹانگوں سے معذور ہے وہ امام بن سکتا ہے، اگر کوئی اور عالم نہیں ہے اور وہ عالم ہے بن سکتا ہے۔ تصوف کیا ہے یہ آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں پڑھیں،
بڑی تفصیل سے بحث موجود ہے۔ بہرحال اگر ہم نے پہلے دفعہ مشین پھروائی پھر اس طرح پھروایا ٹھیک ہے۔ ظہر اور عصر سے اور عشاء کے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے، بہرحال بہتر یہ ہے کہ وہ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھیں، 2 کر کے پڑھیں، وہ بھی جائز ہے۔ ورنہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کی نفل 4 دن کی 2 اس وجہ سے بعد ائمہ دن کی جو سنتیں ہیں وہ 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں۔ جتنے سے آپ رشتہ داروں میں مل کر آئے اور عمرہ نہیں کیا کوئی بات نہیں، جتنے سے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، جتنا میقات نہیں ہے۔ نیت کرتا ہوں میں نماز مغرب پیچھے امام، یہ کوئی ضروری نہیں، بس نیت ہے بیٹھے ہیں اللہ اکبر خلاص۔ اب عشاء کے لیے ہم بیٹھے ہیں، نیت ہے تو بیٹھے ہیں نا، نیت نہ ہو تو چلے نہ جاتے۔ شوہر میرا پہلا جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اس سے لڑکا ہے، پھر دوسرے شوہر سے میں نے نکاح کیا، اس شوہر سے لڑکی ہے، تو بہرحال ماں تو تم ہو نا دونوں کی، پہلے کی ماں بھی تم ہو، اس کی ماں بھی تم ہو، نہیں نکاح ہو سکتا ان کا۔ اگر عورت کو خطرہ ہو کہ مجھے حیض ہو جائے گا، مدینے سے آ رہی ہو، وقت بھی کم ہو، تو دوائی لے لے تاکہ حیض نہ آئے، بس کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، کسی لیڈی ڈاکٹر سے پوچھ کے 2 گولیاں کھا لے، حیض نہیں آئے گا، عمرہ کر کے چلی جائے گا۔ اگر طواف میں ایک آدمی کو گیس کی پریشانی ہے، بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ ایک نماز سے مثلا مغرب کو جو وضو کیا ہے ابھی عشاء تک کافی ہے، طواف کرتا رہے، نفل پڑھتا رہے، ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، پھر جب عشاء کا وقت آئے دوبارہ وضو کرے۔ کہتے جی کہ میں ٹھیکیدار ہوں، اپنی طرف سے پورا کام کرتا ہوں، لیکن جب بل لینے جاتے ہیں تو وہ زبردستی ہم سے رشوت لیتے ہیں۔ آپ پر گناہ نہیں ہے، ان پہ گناہ ہے۔ آپ صحیح کام کریں، وہ جبر کرتے ہیں، آپ مجبور ہیں۔ عمرے کے بعد اگر بال خود کاٹ لے وہ بھی جائز ہے۔ نماز میں نظر سجدے کی جگہ پہ رکھو۔ میں نے اپنی والدہ کو طواف کرایا تھا ویل چیئر پہ، آپ نے اپنی بھی نیت کر لی، دونوں کا ہو گیا۔ نمازیوں کے آگے نہ گزرے۔ ہم نے میقات بیر علی مدینے پر ظہر کی نماز پڑھی، بس والے نے جلدی کر دی، ہم نے 2 رکعت نہیں پڑھی، بس نیت احرام کی کر دی۔ کوئی ضروری نہیں ہو تو نفل نماز ہے، پڑھو پڑھو، نہ پڑھو نہ پڑھو۔ حرم میں دوسروں کے جوتے اٹھا لینا بالکل حرام ہے۔ اگر ہم زمزم لے جائیں اور پانی میں ملا کے لوگوں کو دیں کوئی حرج نہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا دے دو، خالص دے دو۔ ایک آدمی نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب نام آتا تھا انگوٹھے چومتے تھے۔ آدمی نے کہا ہے نا، نبی نے تو نہیں کہا۔ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، آدمی کا نہیں پڑھا، کسی حدیث میں نہیں ہے، 100% جھوٹ ہے۔ اللہ کے بندے دیکھو، یہ اب سارے دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ ابو بکر نے جب انگوٹھے چومے صرف اسی مولوی نے دیکھے ہیں، باقی کسی نے نہیں دیکھے۔ عجیب بات ہے۔ اگر ایک آدمی نے ایک مسجد میں نماز پڑھ لی فجر کی، پھر دوسری مسجد میں درس دینے کے لیے گیا، تو تحیت المسجد پڑھ لے، سورج نکلنے کے بعد ہو تو پڑھ لے، ورنہ اوقات مکروہہ میں احناف کے نزدیک جائز نہیں۔
لیکن شوافی اور حنابلہ کے نزدیک تحیت المسجد بھی جائز ہے. وہ ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھو. والدین وفات پانے کے بعد ملتے ہیں، اگر آپ نے کوئی اچھائی کی ہے تو ملیں گے انشاءاللہ. اگر وہ آپ سے روتے ہوئے گئے ہیں تو کیوں ملیں گے؟ خواب میں آ سکتا ہے، اللہ پاک دکھا دے، نہ دکھائے اس کی مرضی ہے. باقی تم نے جتنا خدمت کی ہے اس کے مطابق انتظار کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدین برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین. اللہم من ارادنا واراد دیننا وعقیدتنا وبلادنا بسوء اللہم اجعل کیدہم فی نہرہم واجعل تدبیرہم تدبیرہم یا قوی یا عزیز. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین 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 اجمعین